آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 سے لے کر 37 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ وإن اور اگر تم ڈرو شقاقا اختلاف سے بینہما ان دونوں کے درمیان فبعثوا تو تم مقرر کرو حکماً ایک منصف من اہلہ اس مرد کے کنبے سے وحکماً اور ایک منصف من اہلیہ اس عورت کے کنبے سے ان یریدا اگر چاہیں گے یہ دونوں منصف اصلاحاً صلح کروانا۔ یہاں دونوں سے مراد میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں اور طرفین کے ثالث حضرات بھی، یعنی اگر ان کی نیت بخیر ہوگی، نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ زوجین میں ضرور موافقت کی راہ نکال دے گا۔ یوفق اللہ تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ بینہما ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ کان بے شک اللہ ہے علیماً خوب جاننے والا، خبیراً بڑا خبردار۔ اور اگر میاں بیوی کی تعلقات سنورنے میں نہ آ رہے ہوں اور ان میں سے ہر کوئی دوسرے پر الزام تھوپ رہا ہو تو طلاق سے پہلے فریقین اپنے اپنے خاندان میں سے ثالث منتخب کریں جو پوری صورتحال کو سمجھ کر نیک نیتی سے اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ سارے طرفین کی طرف سے ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے، دو بھی اور تین بھی، جو بات بھی میاں بیوی دونوں کو تسلیم ہو اختیار کی جا سکتی ہے۔ اگر ان تدبیروں سے کام نہ چلے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب معاملہ اس حد میں پہنچ چکا ہے کہ خود زوجین آپس میں استقبال کرنے سے قاصر ہیں اور خاندان سماج کے بزرگوں کی مداخلت ضروری ہو گئی ہے۔ لہذا اس آیت میں دونوں خاندان کے بزرگوں کو خطاب ہے کہ اگر اختلاف شدید ہو جائے اور آپس میں نزاع کا حل ہونا دشوار ہو تو دونوں طرف سے ایک سمجھدار مخلص حکم متعین ہو جو حت المقدور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ ایسی کوشش کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ دونوں میں ہم آگے کی صورت پیدا کر دیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ اکثر فقہاء کے نزدیک ایک حکم بطور خود میاں بیوی میں علیحدگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن مالکی کے نزدیک اگر زوجین کے درمیان ایسی نفرت ہو کہ باہم خوشگواری کے ساتھ زندگی بسر کرنا دشوار ہو تو حکم ان کے درمیان خلع کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بیوی کی طرف سے واجبات معاف کر دیے جائیں اور شوہر کی طرف سے طلاق دے دی جائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ اور تم عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا اور نہ شریک ٹھہراؤ بھی اس کے ساتھ شیئاً کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور ماں باپ کے ساتھ احساناً احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ،
والصاحب بالجنب، اور ہم نشین کے ساتھ، وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ، وما اور ان کے ساتھ جن کے مالکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، ان اللہ بلا شبہ اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا من کانا اس کو جو ہے مختالاً اترانے والا، شیخی مارنے والا، فخورا فخر کرنے والا۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ادا کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ خالق مالک اور رب ہونے کی وجہ سے اس کا حق سب سے بڑا ہے، اور اسی حق کی ادائیگی پر دوسرے حقوق کی ادائیگی کا انحصار ہے۔ جو لوگ خدا کا حق ادا نہیں کرتے وہ دوسرے کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق نہیں پاتے۔ خدا کا حق عبادت ہے، اور ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ عبادت میں پرستش اور اطاعت دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اس عبادت کے لیے شرط ہے کہ اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس لیے کہ خدا کی خدائی میں کوئی دوسرا ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اور اس حق میں کسی دوسرے کو شریک کر دیا جائے تو یہ عبادت باطل ہو کر رہ جاتی ہے۔ خدا کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اس لیے کہ اللہ انہی کو آدمی کے وجود میں آنے اور اس کی پرورش کا ذریعہ بناتا ہے، لیکن ان کا حق عبادت نہیں بلکہ احسان ہے، حسن سلوک ہے۔ اس کے بعد قرابت داروں کے حقوق ہیں جو در حقیقت اس حق سے پیدا ہوتے ہیں، اور آیت مبارکہ میں 3 قسم کے ہمسایوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو ہمسائے بھی ہوں اور رشتہ دار بھی، دوسری وہ جو تمہارے پہلو میں یا تمہارے مکان کے پاس رہتے ہوں اور تمہارے رشتہ دار نہ ہوں، تیسری وہ جو تمہاری سوسائٹی سے متعلق ہوں، مثلا وہ دوست احباب جو ایک جگہ مل بیٹھتے ہوں یا کسی دفتر میں یا کسی دوسری جگہ اکٹھے کام کرتے ہوں اور اکثر میل ملاقات رہتی ہو۔ حسن سلوک تو ان سب سے کرنا چاہیے، تاہم اسی ترتیب سے الاقرب فالاقرب کا خیال ضرور رکھا جائے۔ سب سے زیادہ حقدار رشتہ دار ہمسائے ہیں، پھر ان کے بعد اپنے گھر کے آس پاس رہنے والے ہمسائے، اور ایک روایت کے مطابق ایسے ہمسایوں کی 40 گھروں تک ہے۔ پھر ان کے بعد ان ہمسایوں کی باری آتی ہے جو اپنے ہم نشین، ہم جماعت یا کولیگ ہوں۔ اسلام معاشرتی زندگی اور مل جل کر رہنے کا زبردست معید ہے۔ آج کے دور میں کوٹھیوں بنگلوں میں رہائش ہے جہاں ساتھ والے ہمسائے تک کو اس کی غمی یا خوشی کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اسلامی نظریہ معاشرت کے عین برعکس ہے۔ پھر اسلام جن الاقدار کا سبق دیتا ہے، تہذیب تمدن کی تبدیلی نے ان اقدار کو بھی اکثر بدل دیا ہے، اور یہاں حال یہ ہے کہ وہ ہمسائے بھائی بھائی بھی ہوں تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اپنی دیوار اپنے بھائی کی دیوار سے بالکل الگ تعمیر کرے۔ گو یہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ بعد میں کسی وقت تنازع پیدا نہ ہو، اور شریعت نے تنازع پیدا کرنے کا نہیں بلکہ تنازع کو ختم کرنے، بھائی بھائی نہ ہونے کے باوجود بھائی بھائی بن کر رہنے کا سبق دیا تھا۔ اور اس آیت کریمہ میں مسافروں سے بھی بہتر سلوک کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ ہم سفر لوگوں کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک مسافر کے پاس کھانے پینے کی یا ضرورت کی کوئی بھی چیز اپنی ضرورت سے زائد ہے تو اسے اپنے ایسے مسافر بھائی کو وہ چیز دینا ضروری ہے جس کے پاس وہ چیز نہ ہو۔ اور پانی کا بالخصوص اس لیے ذکر ہے کہ یہ زندگی کی نہایت اہم بنیادی ضرورت ہے، لہذا اپنی ضرورت سے زائد پانی نہ دینے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ فقہاء کرام کہتے ہیں جس فعل کے متعلق قرآن یا حدیث میں یہ مذکور ہو کہ اللہ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں یا پاک نہیں کرے گا تو ایسا فعل گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ دور نبوی میں عرب بھر میں پانی کی بھی قلت تھی، بستیوں اور شہروں کی بھی، لہٰذا اس دور میں بستی والوں کا مسافروں کی مہمانی سے انکار دراصل انہیں مار دینے کے مترادف ہوتا تھا، لہذا بصورت انکار ان سے حق وصول کر لینے کی اجازت دی گئی۔ لیکن آج کل اور بالخصوص پاکستان میں ایسی صورت نہیں ہے، پانی عام ہے، بستیاں قریب ہیں اور کھانے پینے کی دکانیں ہوٹل بکثرت موجود ہیں، لہذا ان حالات میں کسی ناجائز طریقے سے مہمانی وصول کرنے کا حق نہیں۔ اور اب یہ صرف اس صورت میں جائز ہے جب مسافر کے پاس زیادہ ختم ہو جائے، کوئی شخص اس کو کھانا کھلانے یا مہمانی کرنے پر تیار نہ ہو، ایسے مسافر کو صدقہ حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں کتنا ہی امیر ہو۔ اور اسلام سے پہلے غلاموں کی جس قدر بدتر حالت تھی وہ سب کو معلوم ہے۔ اسلام نے غلاموں کو اتنے حقوق عطا کیے کہ وہ معاشرہ کا معزز فرد بن گئے۔ اسلام نے ان سے حسن سلوک کی جو تاکید کی تھی یہ اسی کا اثر تھا کہ نام کے علاوہ غلام آزاد میں کچھ فرق نہ رہ گیا۔ چنانچہ تاریخ میں ایسے بے شمار مسلمان بادشاہ گزرے ہیں جو غلام تھے۔ محمود غزنی مشہور فاتح ہند بھی آزاد کردہ غلام تھا۔ ہندوستان اور مصر میں غلاموں کے خاندان نے صدیوں تک حکومت کی۔ مغلوں کی ہند میں آمد سے پہلے
بہت پہلے خاندان غلاماء کے کئی فرمانرواؤں نے ہند پر حکومت کی۔ اب وہ کون سا اعزاز باقی رہ جاتا ہے جو اعزاز کے ساتھ مخصوص ہو اور غلام اس سے محروم ہو؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر ایک، توحید کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کر کے والدین کے حقوق کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ نمبر دو، پڑوسی اور ہمسائے کی قرآن نے دو قسم ذکر کی ہیں، ایک جار ذی القربہ، دوسری جار ذی الجنوبی۔ جار ذی القربہ سے یا تو وہ پڑوسی مراد ہے جو مکان سے متصل ہو، اور اس کے مقابلہ جار الجنوبی سے وہ پڑوسی جو کچھ فاصلہ پر رہتا ہو، یا جار ذی القربہ سے ایسا پڑوسی مراد ہے جو رشتہ دار بھی ہو، اور جار الجنوب سے وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہ ہو۔ بہرحال پڑوسی جس نوعیت کا بھی ہو، رشتہ دار یا اجنبی، قریب یا دور، مسلمان یا غیر مسلم، حسن سلوک کا مستحق ہے۔ نمبر تین، یعنی وہ لوگ جن کا وقتی طور پر ساتھ ہو گیا ہو، جیسے دفاتر اور آفسوں میں، بسوں، ٹرینوں میں، جہاز وغیرہ میں، یا کسی جلسہ یا اجتماع میں، ان کی رعایت بھی ضروری ہے۔ نمبر چار، مختال اور فخور دونوں کے معنی تکبر کرنے والے کے ہیں۔ دوسرے کے حقوق سے بے اعتنائی کا بنیادی سبب یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی بڑائی کے احساس میں دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں، ویامرون، اور حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کرنے کا، ویکتمون، اور وہ چھپاتے ہیں، ما، اس کو جو آتاہم اللہ، اللہ نے انہیں دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینا، عذاب رسوا کرنے والا۔ ایسے بڑھ مارنے والوں کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اس عطیہ الہی سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے، دولت بھی۔ یہ اعتقاد یہود کی حق میں نازل ہوئی ہے جو ہر اس عید کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے جو ان کی اپنی وضع کردہ شریعت یا ان کے مذہب کے خلاف ہوتی تھی، اور سود خوری اور حرام خوری کی وجہ سے بھی بخل بھی ان کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ تاہم اس آیت کا حکم عام ہے اور مسلمانوں پر بھی لاگو ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ نے بہت کچھ مال دولت دے رکھا ہے، لیکن وہ اپنی حیثیت کے مطابق نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، نہ اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی اقربا کی امداد کرتے ہیں، اور اپنی حیثیت سے گر کر خس سالی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ انتہا درجہ کا بخل دراصل اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کی طرز و بود و باش، لباس، خوراک، صدقہ خیرات، غرض ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار ہوتا رہے۔ اس لیے ہر دو قسم بخل کو ناشکری یا کفر سے تعبیر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ انہیں ذلت کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں، مال و دولت کو دوسرے چھپانے کا مرض اس قدر عام ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو نہ اپنی پوری ذرائع آمدنی بتاتا ہے اور نہ اپنی آمدنی، اور یہ بات پردہ راز میں رہتی ہے کہ کسی کے پاس کیا کچھ موجود ہے۔ موجودہ دور میں بینک بھی اس معاملہ میں اخفاء میں اپنے کھاتہ داروں کی پوری امداد کرتے ہیں۔ ان کے پاس لوگوں کی جو رقوم جمع ہوتی ہیں ان کو اسی غرض میں رکھنا بینکوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بینک بیلنس معلوم نہیں کر سکتا، اور نہ ہی بینک والے اسے بتاتے ہیں، الا یہ کہ کھاتہ دار خود کسی کو طاری طور پر بینک بیلنس معلوم کرنے کا اختیار دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے، اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔